بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تخت شاہی پر متمکن ہوا۔ ایک دن اس نے سوچا، مجھے تو اپنی حکومت و مملکت میں بہت کیف و سرور محسوس ہوتا ہے۔ کیا میری رعایا بھی میری حکومت اور تخت نشینی سے اسی طرح خوش ہے؟ جب تک مجھے معلوم نہ ہو جائے کہ لوگ میری حکومت سے خوش ہیں اور میں ان کے درمیان فیصلوں میں عدل و انصاف سے کام لیتا ہوں، اس وقت تک مجھے سکون میسر نہیں آئے گا۔ لوگوں نے کہا، عوام الناس بھی ملک کی بہتری چاہتے ہیں، بس آپ عدل و انصاف سے کام لیجئے۔ بادشاہ نے کہا، وہ کون سی چیز ہے جسے میں اختیار کروں تو میرے تمام معاملات درست ہو جائیں گے؟ کہا گیا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا اور اس کی نافرمانی سے ہر دم بچنا۔ یہ عمل آپ کو فلاح و کامرانی کی طرف لے جائے گا۔ بادشاہ نے شہر کے نیک لوگوں کو بلایا اور کہا، آپ لوگ میرے شاہی دربار میں بیٹھا کریں۔ جب آپ کوئی نیک عمل دیکھیں تو مجھے اسے اختیار کرنے کا حکم دیں۔ اگر میں کوئی برا کام کروں تو مجھے منع کریں۔ میں آپ کی باتوں پر دل و جان سے عمل کروں گا۔ چنانچہ یہ نیک لوگ بادشاہ کے پاس رہنے لگے۔ جب بھی وہ کوئی کام کرتا تو ان بزرگوں سے مشورہ کرتا، اگر اجازت دیتے تو کرتا ورنہ ترک کر دیتا۔ اس طرح اس کے ملک میں امن و امان قائم ہو گیا۔ وہ ملک ہر طرح سے مضبوط و مستحکم ہو گیا۔ 400 سال تک یہ بادشاہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہ کر حکومت کرتا رہا۔ لوگ اسے بہت پسند کرتے۔ پھر ایک دن شیطان اس کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، میں نے ایک بادشاہ کو چھوڑے رکھا، یہاں تک کہ وہ 400 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اب میں اسے ضرور بہکاؤں گا۔ چنانچہ شیطان اس بادشاہ کے پاس انسانی صورت میں آیا۔ بادشاہ اسے دیکھ کر خوف زدہ سا ہو گیا، پھر ڈرتے ہوئے پوچھا، تو کون ہے؟ کہا، میں ابلیس ہوں، اگر خیریت چاہتے ہو تو بتاؤ تم کون ہو؟ بادشاہ نے کہا، میں آدم کی اولاد میں سے ہوں۔ شیطان نے اپنا خطرناک وار کرتے ہوئے کہا، اگر تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوتا تو کب کا مر چکا ہوتا، جیسے دوسرے انسان مر گئے۔ تو خود دیکھ لے کہ تیرے سامنے کتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اگر تو بھی ان کی طرح ہوتا تو کب کا مر چکا ہوتا۔ تو انسان نہیں بلکہ خدا ہے، تو لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلا۔ شیطان کی یہ کفریہ باتیں بے وقوف و بدبخت بادشاہ کے دل میں اتر گئیں اور وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگا۔ پھر منبر پر کھڑے ہو کر اس نے لوگوں سے کہا، اے لوگو، ایک بہت بڑا راز میں نے تم سے چھپائے رکھا، آج تک میں نے تمہارے سامنے اس کا اظہار نہیں کیا۔ میں 400 سال سے تم پر حکومت کر رہا ہوں۔ اگر میں انسان ہوتا تو جس طرح دوسرے انسان مر گئے اسی طرح میں بھی مر چکا ہوتا۔ میں انسان نہیں بلکہ خدا ہوں۔ آج سے تم سب میری عبادت کیا کرو۔ جب بدبخت بادشاہ نے یہ کفریہ کلمات زبان سے نکالے تو اس کو ایک جھٹکا لگا اور اچانک اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس کے دربار میں موجود کسی شخص کو حکم الہی پہنچا کہ اس سے کہہ دو کہ تو نے ایسی چیز کا دعویٰ کیا ہے جو صرف ہمارے لائق ہے۔ تو میری اطاعت چھوڑ کر میری نافرمانی کی طرف چل پڑا ہے۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں اس پر انتہائی ظالم بادشاہ بخت نصر کو مسلط کروں گا، جو اس کو واصل جہنم کر کے اس کا تمام خزانہ لے لے گا۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا اس پر بخت نصر کو مسلط کر دیتا۔ بادشاہ کفریہ کلمات بک کر ابھی منبر سے اترنے بھی نہ پایا تھا کہ اس پر بخت نصر کو مسلط کر دیا گیا۔ اس نے بدبخت و نامراد بادشاہ کو قتل کر کے اس کے خزانوں پر قبضہ کر لیا۔
حاصل شدہ خزانے میں اتنا سونا تھا کہ اس سے 70 کشتیاں بھر گئیں۔ پیارے دوستو، اس حکایت سے ہمارے لیے عبرت ہی عبرت ہے۔ 400 سال تک عبادت الہی میں مصروف رہنے والے بادشاہ پر جب اللہ کی خفیہ تدبیر غالب آئی تو ایمان جیسی عظیم دولت سے محروم ہو کر دائمی عذاب نار کا مستحق ٹھہرا۔ شیطان جو انسان کا کھلا دشمن ہے، اس کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ مرتے وقت کسی طرح اس کا ایمان برباد ہو جائے۔ وہ ہر طرح سے انسان کو راہ ایمان سے ہٹا کر کفر کے تنگ و تاریک گڑھوں میں دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطانی حملوں سے محفوظ رکھے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وقت نزا ہمارے پاس شیطان نہ آئے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بے قصوں کے مددگار تشریف لائیں۔ اللہ عز و جل ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔